انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں اور آپ کے آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جو کہ اخباروں میں چھپتے ہیں اور مختلف لیول پہ چھپتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ہم اپنے سامعین کو معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ جو بھی مسائل ڈھکے چھپے ہوتے ہیں وہ بھی منظر عام پر آئیں اور لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا کیا مسائل درمیان میں ہوتے ہیں۔ نئی دواؤں پر آزمائشی تجربات بہت سے حقائق قصداً چھپائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بڑی بڑی کمپنیوں کی، اس میں بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ چھپا دیے جاتے ہیں اور وہ ظاہر نہیں کیے جاتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ظاہر کر دی گئیں تو ان کی میڈیسن جو ہے نا چل نہیں سکے گی، اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ اس کے اوپر کافی یعنی کہ تحقیق ہوئی ہے، اور طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ دواؤں کے تجربات کے ضمن میں جو کوائف اور اعداد شمار چھپائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے مریضوں کی زندگی کو خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ اب یہ سب سے بڑی چیز جو ہے نا ہم نے جیسے یہ بتائی آپ کو، تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ میڈیسن کا جو استعمال ہے وہ بالکل بہت ضروری ہے کہ بہت ضروری ہو تو استعمال کی جائے، نہیں تو نہیں کرنی چاہیے، اور سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے برٹش میڈیکل جرنل نے اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ بعض ٹیسٹ کے نتائج رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے اور جان بوجھ کر پوشیدہ رکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دوا ساز کمپنیوں کو ایسے دعوے کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر رچرڈ لیمن اور برٹش میڈیکل جرنل کے ڈاکٹر الزبتھ لوڈر نے اس انکشاف پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے زیادہ مؤثر ضابطوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ افراتفری میں اور نامکمل تجرباتی رپورٹس کی اشاعت کے کلچر کو ختم کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ بی ایم جے نے ایسے متعدد مقالے جاری کیے ہیں جن میں غیر شائع شدہ ڈیٹا کے مسئلے کا جائزہ لیا گیا تھا، اور اس بات پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ غائب کیے جانے والے ڈیٹا سے سائنٹیفک ریکارڈ کی صورت مسخ کی جاتی ہے اور کسی نئی دوا پر کیے جانے والے تجربات کی کوششوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر لیمن اور ڈاکٹر لوڈر نے کہا ہے کہ جن نئی دواؤں کے تجربات کیے جاتے ہیں ان کے نتائج غیر یقینی ہوتے ہیں، اور کلینکل ریسرچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس غیر یقینی صورت کو کم کیا جائے۔ اس سلسلے میں رضاکار گروپوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جو نئی دواؤں کا تجربہ خود پر کرنے کے لیے اپنی جان محض اس وجہ سے خطرے میں ڈالتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی بچ سکے۔ انہوں نے کہا بہت سے معالجین یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انسانی ریسرچ سے متعلق قواعد و ضوابط اتنے پیچیدہ اور سخت ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والا علم بالکل درست اور قابل بھروسہ ہوگا، لیکن معالجین کے ساتھ اب عام لوگوں کو بھی یہ جان کر انتہائی شدید صدمہ ہو سکتا ہے کہ حقائق ان سے کہیں مختلف ہیں۔ اس سلسلے میں کی جانے والی وسیع تر تحقیق سے یہ واضح ہوا ہے کہ طبی جائزوں کے مکمل نتائج بروقت عام نہیں کیے جاتے اور ان میں شامل بہت سی چیزیں چھپا دی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ سخت ضابطے اور خام مسودے تک مکمل رسائی کے مطالبات کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کام میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے اور مریضوں کو خاصا نقصان پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ جان بوجھ کر حقائق کو پوشیدہ رکھتے ہیں وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ اس روش سے ریسرچ میں شامل افراد، مریضوں، صحت کے نظام اور دواؤں کی تحقیق کی ساری کاوشوں کو ناکارہ بنایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ برٹش میڈیکل جرنل نے اس سے پہلے دواؤں کی صنعت پر
اس حوالے سے تنقید کی تھی کہ وہ تیار کی جانے والی اور لائسنس یافتہ نیز مارکیٹ میں دستیاب دواؤں کے تجربات سے متعلق ڈیٹا کی اشاعت میں سست روی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ہم اس مضمون سے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دواؤں کے بنانے میں اور ریسرچ کے اندر بے شمار مسائل جو کہ سامنے اب آ رہے ہیں اور جو کہ چھپائے جاتے ہیں، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دواؤں کا استعمال کس طرح خطرناک ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انفیکشن کنٹرول کے بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں، اپنا طرز زندگی کو تبدیل کریں، اور اس تبدیلی سے آپ مؤثر طور پر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ بار بار انفیکشن کنٹرول کے بنیادی اصولوں پر تبصرہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح ہم انفیکشس ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے کہ کیا کیا مسائل، کون کون سے جراثیم، کون سے وائرس، کون سے پیراسائٹ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اور کس طرح وہ بیماری پیدا کرتے ہیں۔ ہم ان سے بچ سکیں گے، اور ہم اگر بچیں گے تو ہمیں جو ہے دواؤں کا استعمال جو ہے نہیں کرنا پڑے گا، اور ہمارا پیسہ بھی بچے گا جو کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر، ان کی تعلیم کے اوپر، ان کی ترقی پہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ انفیکشن کنٹرول کے بنیادی اصولوں کو اپنا کر ہم اپنے مسائل کو حل کریں، نہ کہ بیماری کا انتظار کریں اور جب بیماری آ جائے تو پھر پریشانی کی حالت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔